بقرہ کی آیت نمبر 47 کی تفسیر ڈاکٹر اسرار احمد کی کتاب بیان القرآن سے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا۔ اس کی وضاحت گزشتہ رکوع میں ہو چکی ہے، لیکن یہاں آگے جو الفاظ آ رہے ہیں بہت زوردار ہیں۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ میں نے تمہیں فضیلت عطا کی تمام جہانوں پر۔ عربی نحو کا یہ قاعدہ ہے کہ کہیں ظرف کا تذکرہ ہوتا ہے یعنی جس میں کوئی شے ہے، لیکن اس سے مراد مظروف ہوتا ہے یعنی ظرف کے اندر جو شے ہوتی ہے۔ یہاں بھی ظرف کی جمع لائی گئی ہے، لیکن اس سے مظروف کی جمع مراد ہے۔ تمام جہانوں پر فضیلت سے مراد جہان والوں پر فضیلت، مطلب یہ کہ ہم نے تمہیں تمام اقوام عالم پر فضیلت عطا کی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کام نہ آ سکے گی کوئی جان کسی جان کے بدلے میں۔ قبل ازیں یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ انسان کے عمل کے اعتبار سے سب سے مؤثر شے ایمان بالآخرت ہے۔ محاسبہ آخرت اگر رہے گا تو انسان سیدھا رہے گا، اور اگر اس میں کمی آ جائے گی تو ایمان باللہ اور ایمان بالرسل بھی جو اس کی شکلیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اس آیت کے اندر 4 اعتبارات سے محاسبہ اخروی پر زور دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے کچھ کام نہ آئے گی، اور نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ ایمان بالآخرت کے زمن میں لوگوں نے طرح طرح کے عقیدے گھڑ رکھے تھے، جن میں شفاعت باطلہ کا تصور بھی ہے۔ اہل عرب سمجھتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ انہوں نے لات، منات اور عزا وغیرہ کے نام سے ان کے بت بنا رکھے تھے جنہیں وہ پوجتے تھے، اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کی یہ لاڈلی بیٹیاں ہمیں اپنے ابا جان سے چھڑوا لیں گی، نعوذ باللہ۔ ہمارے ہاں بھی شفاعت باطلہ کا تصور موجود ہے کہ اولیاء اللہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں غلط تصورات موجود ہیں۔ ایک شفاعت حقہ ہے جو برحق ہے، اس کی وضاحت کا یہ موقع نہیں ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں جب ہم آیت الکرسی کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی ہوگی۔ یہ سارے تصورات اور خیالات جو ہم نے گھڑ رکھے ہیں، ان کی نفی اس آیت کے اندر 2 ٹوک انداز میں کر دی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل پر جو احسانات و انعامات ہوئے، ان کی طرف سے جو ناشکریاں ہوئیں، ان کا تذکرہ بڑی تیزی کے ساتھ کیا گیا۔ واضح رہے کہ یہ واقعات کئی 100 برس پر محیط ہیں، اور ان کی تفصیل مکی صورتوں میں آ گئی ہے۔ ان واقعات کی سب سے زیادہ تفصیل سورۃ الاعراف میں موجود ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور ذرا یاد کرو کہ ہم نے تمہیں نجات دی فرعون کی قوم سے۔ یَسُومُونَکُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے۔ یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَکُمْ وَیَسْتَحْیُونَ نِسَاءَکُمْ، تمہارے بیٹوں کو زندہ ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ فرعون نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے تاکہ ان سے خدمت لی جائے اور انہیں لونڈیاں بنایا جا سکے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ معاملہ 2 مواقع پر ہوا، ان کی تفصیل بھی انشاءاللہ بعد میں آئے گی۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ دیا۔ یہ ایک مختصر فی بات ہے کہ بنی اسرائیل نے مصر سے جزیرہ نما سینا آنے کے لیے کس سمندر یا دریا کو عبور کیا۔ ایک رائے یہ ہے کہ دریائے نیل کو عبور کر کے گئے تھے، لیکن یہ بات اس اعتبار سے غلط ہے کہ دریائے نیل تو مصر کے اندر بہتا ہے، وہ کبھی مصر کی حد نہیں بنا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے خلیج سویز کو عبور کیا۔ بحیرہ کلزم اوپر جا کر 2 کھاریوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مشرق کی طرف عقبہ خلیج اور مغرب کی طرف خلیج سویز ہے، ان کے درمیان جزیرہ نما سینا ہے۔ یہ اسی طرح کی تکون ہے جیسے جزیرہ نما ہند ہے۔ خلیج سویز اور بحیرہ روم کے اندر کئی بڑی بڑی جھیلیں تھیں جن کو باہم جوڑ کر درمیان میں حائل خشکی کو کاٹ کر نہر سویز بنائی گئی، جو اب ایک مسلسل رابطہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے خلیج سویز کو عبور کیا تھا۔ مجھے خود بھی اس رائے سے اتفاق ہے، اس لیے کہ کوہ طور اس جزیرہ نما سینا کی نوک پر واقع ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن رات کے لیے بلایا گیا اور پھر انہیں تورات دی گئی۔ بنی اسرائیل نے خلیج سویز کو اس طرح عبور کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی ایک ضرب سے سمندر پھٹ گیا۔
ازروئے قرآن فن فلک فکان کلو فرقن کالطود العظیم، پس سمندر پھٹ گیا اور ہو گیا ہر حصے پہاڑ جیسا۔ سمندر کا پانی دونوں طرف پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا اور بنی اسرائیل ان کے درمیان میں سے نکل گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے جب فرعون اپنا لشکر لے کر آیا تو اس نے سوچا ہم بھی ایسے ہی نکل جائیں گے، لیکن وہ غرق ہو گیا، اس لیے کہ دونوں طرف کا پانی آپس میں مل گیا۔ یہ ایک معجزانہ کیفیت تھی اور یہ بات فطرت کے قوانین کے مطابق نہیں ہے۔ فَأَنْجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، پھر تمہیں تو نجات دے دی اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا گیا۔ جزاک اللہ۔